بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری بات کا موضوع ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، جو ایک بہت ہی اچھا ویژن لے کر آئے تھے اور ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک منصوبہ سازی کے تحت ان کا جو رخ ہے وہ موڑ دیا گیا۔ بیسیکلی انہیں کرنا کیا تھا؟ وہ اس ملک کے اس پارٹی کے یہ پارٹی پہلی بار اقتدار میں آئی، 20 سال انہوں نے اسٹرگل کی، 24-25 سال انہوں نے اسٹرگل کی، اور اتنی اسٹرگل کر کے اتنے معاملات کو دیکھ باہ کے وہ اقتدار میں آئے، اور آتے ہی ان کا جو رخ ہے وہ ایک ایسے نفرت امیز عمل کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں سے نواز شریف ناکام ہوئے، ایک احتساب کا عمل شروع ہوا، پھر محترمہ ناکام ہوئی، پہلے محترمہ ناکام ہوئی، پھر نواز شریف صاحب ناکام ہوئے، پھر محترمہ ناکام ہوئی، پھر نواز شریف صاحب ناکام ہوئے۔ اس کے بعد پھر کاف لیگ کی حکومت آئی جنرل مشرف کی، اور جنرل مشرف کو بھی جو ان کی پہلی تقریر تھی وہ اس پر عمل کرتے تو آج پاکستان میں لوگ جمہوریت کے لیے بات کرنے کو بھول جاتے، لیکن جو انہوں نے پہلے باتیں کی صاحب کی، ان کا بہترین ایک نظام تھا بلدیاتی نظام، جس کو بھی ایک سازش کے تحت ختم کر دیا گیا، یا اس میں اتنے غلط ترمیم کی گئیں جو بہتر سسٹم ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ سسٹم جو بھی ہو، آپ اس میں اصلاح کرتے جائیں، ان میں بہتری لاتے جائیں۔ آپ ایک ختم کر کے دوسرا لے آئیں، دوسرے کو ختم کریں، پھر پہلا لے آئیں، پہلے کو ختم کریں، پھر تیسرا لے آئیں، تو اس سے نہ ملک ترقی کرے گا، نہ لوگ خوشحال ہوں گے۔ جب ملک ترقی نہیں کرے گا تو لوگ کیسے خوشحال ہوں گے؟ لیکن بڑی بد نصیبی ہے ہماری اس ملک کی، اس قوم کی، کہ یہ سازشوں میں جکڑا رہا، اور سازشی ٹولے آتے رہے، اپنا کام کرتے رہے، اور کچھ اپنوں کی جو منصوبہ سازی ہے ان کے بینڈ چڑھ گئے، کچھ غیروں کی منصوبہ سازی کے بینڈ چڑھے، لیکن اوورآل ملک کا نقصان ہوا۔ اب ساری باتیں مختصر کر کے، میں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے وہ آئے تھے، ان کا کام تھا کہ وہ لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیتے، قانون پر توجہ دیتے، وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لاتے، چاہے وہ 1 سال رہتے، چاہے وہ 10 سال رہیں۔ اس ملک کے جو وسائل ہیں، یا اس ملک میں جو کیپیسٹی ہے ترقی کی، وہ بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے، تو لیکن ہم آتے ہی غلط سمت اختیار کر جاتے ہیں، جو عوامی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور دوسرے مسائل کی طرف توجہ دے دیتے ہیں، اور بات جو ہے وہ نفرت پر بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا نفرت بڑھاتے آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے آگے وہ گرنا ہی ہوتا ہے، اٹھنے کا یا چلنے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ تو عمران خان صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی احتساب کا عمل شروع کیا، اور احتساب کی وہ ٹیم جو ٹوٹل پرانے جو سیٹ اپ تھے ان کی انتخاب کردہ تھی، ظاہر ہے ان میں لوگ، اگر اس میں کام کرنے والے 20 ادارے ہیں، 20 میں اگر 18 کرپٹ ہوتے ہیں، تو یہ ادارہ بھی انہیں کے لوگوں کے جو اسی سسٹم کے تحت لوگ اس میں کام کے لیے انتخاب ہوا ان کا، اور ظاہر ہے غلطیاں بھی کی ہوں گی، میں کسی
پر انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ فلاں نے کی یا فلاں نے نہیں کی یا فلاں آفیسر جو ہے غلط ہے یا صحیح ہے. میں اوورآل بات کر رہا ہوں کہ احتساب کا عمل اتنا غلط ہوا نہیں. احتساب کا عمل ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے ایک سادہ سا طریقہ کار اپنا لیں. وہ آپ ایک ٹیم منتخب کر لیں, اس کو اس کی ذمہ داری دے دیں, اس کو مکمل انڈیپینڈنٹ کر دیں. بے شک حکومت کہتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہے لیکن وہ نظر آنا چاہیے. پھر دو ادارے ہیں جن کے پر خصوصی توجہ دی جاتی, لوگوں کو سستا اور فوری انصاف ملتا. لوگوں کے جو یوٹیلٹی جو مسائل ہیں, بل ہیں, ان میں کمی آتی. بجلی کے نرخوں میں کمی ہوتی, گیس کے نرخوں میں کمی ہوتی, پٹرول کے ڈیزل کے نرخوں میں کمی ہوتی, تو لوگ آٹومیٹکلی خوشحال ہوتے. لیکن وہ نفرت کی طرف بڑھتے وہ اصل اس کو بلا دیا گیا کہ اس کا اصل کام کیا تھا اور اس کو کس کام کی طرف لگا دیا گیا. اب بھی 2.5 سال بقایا ہیں, 2.5 سال بقایا رہ گئے ہیں. ابھی بھی خان صاحب کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں لوگوں کے, عام شہریوں کے, غریب لوگوں کے مسائل کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ لوگ خوشحال ہوں, لوگوں کے مسائل حل ہوں, لوگ سکھ کا سانس لیں. عام آدمی کا جینا حرام ہو چکا ہے اس مہنگائی میں. اور آج ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ پٹرول اور بجلی کے نرخوں میں, پٹرول کے نرخوں میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. میں ایک خبر کی بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن کچھ دیر پہلے پٹرول کے نرخوں میں اضافہ ہوا, گیس کے نرخوں میں اضافہ ہوا, بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا. تو یہ کوئی نہ ماننے والی بات تو نہیں ہے, لیکن ابھی ہوا نہیں اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا. اور جتنے بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے. میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں مکمل ایک ڈھانچہ میں دوں گا تمام سرکاری لوگوں کو, ملازمین کو, اور میں بتاؤں گا کہ ہم نے کہاں سے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج ہم کہاں تک پہنچے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور میری اگلی جو قسط ہے وہ انشاءاللہ اس پر مکمل ایک بریف کروں گا کہ کیسے سسٹم کو بہتر بنایا جائے اور کہاں سے شروع کیا جائے. اصل کہاں سے شروع کریں, اصل سوال یہ ہے. کہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ نہیں ہے, اصل سوال یہ ہے کہ کہاں سے شروع کریں. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.